اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماسۂ حسینی باب دوم، تیسری مجلس۔ حسینی تحریک اسلامی معاشرے کو عزت و تکریم عطا کرتی ہے۔ یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ حسین بن علی علیہ السلام نے جو جانثاری دکھائی، اس سے انہوں نے اسلام کو دوبارہ زندگی بخشی اور اسلام کے درخت کو اپنے خون سے سینچا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی اللہ حق جہادہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیک کاموں کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جہاد کا حق ادا کر دیا۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ضروری ہے کہ حسین بن علی علیہ السلام کی شہادت اور اسلام کی قوت پکڑنے اور اصول اور فروع دین کے زندہ ہونے میں کیا رابطہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صرف خون بہانے سے ہی ان باتوں کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس بنا پر حسین بن علی علیہ السلام کے قیام، تحریک اور شہادت اور ان کے آثار کے درمیان جو ہم بیان کرتے ہیں، جن کے ہم داعی ہیں اور واقعاً جن کی حقیقت کی تاریخ بھی گواہی دیتی ہے، کیا رابطہ ہے؟ یہ رابطہ ہم صرف اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب پچھلی دو تقریروں میں بیان کیے ہوئے پورے موضوع پر غور کریں۔ اگر حسین بن علی علیہ السلام کی شہادت صرف ایک المیہ انگیز واقعہ ہوتا، اگر صرف ایک مصیبت ہوتی، صرف خون ناحق بہایا گیا ہوتا، دوسرے لفظوں میں صرف ایک شخصیت کا ضائع ہونا ہوتا، چاہے وہ شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تو اس کے ایسے نتائج نہ نکلتے۔ حسین بن علی علیہ السلام کی شہادت کے یہ نتائج صرف اس لیے برآمد ہوئے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی تحریک ایک بہت بڑا اسلامی اور الہی حماسہ تھی۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ داستان اور یہ تاریخ چند ظالموں اور گناہگاروں کی ایک جماعت کی طرف سے ایک مصیبت، ایک گناہ اور ایک شقاوت تھی، بلکہ یہ اس شخص کی جانب سے ایک بہت ہی بڑی شجاعت اور مردانگی کا مظاہرہ تھی جس پر مظالم ڈھائے گئے تھے۔ حسین بن علی علیہ السلام کی شہادت نے اسلامی دنیا میں ایک نئی روح پھونکی، اور جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی تقریر میں کہا ہے کہ کسی بات یا تاریخ یا حماسی شخصیت کا اثر اور خاصیت یہ ہوتی ہے کہ روح میں وجود کی لہر ڈال دیتی ہے، حمیت اور غیرت پیدا کر دیتی ہے، مردانگی اور شدت کو جنم دیتی ہے، جسموں میں خون کو حرکت اور جوش دیتی ہے، جسموں سے سستی اور کاہلی دور کر دیتی ہے اور انہیں چست اور چاق و چوبند بنا دیتی ہے۔ بیشتر خون بہت سے مقامات پر ایسا بہایا جاتا ہے جو صرف خون ریزی ہی کا پہلو رکھتا ہے، اس لیے اس کے نتیجے میں لوگ صرف ڈر جاتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عوام اور قوم کی قوت گھٹ جاتی ہے اور سینوں میں سانسیں گھٹ جاتی ہیں۔ لیکن دنیا میں ایسی شہادتیں بھی ہوئی ہیں جو اپنے پیچھے معاشرے کے لیے روشنی اور پاکیزگی چھوڑ گئی ہیں۔ آپ نے ایک فرد کی حیثیت سے بھی اس بات کو جانچا پرکھا ہوگا کہ بعض اعمال انسان کے دل کو مقدر کر دیتے ہیں، لیکن دوسرے اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے انسان کا دل روشن، صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ یہی حال معاشرے کا ہے۔ بعض اجتماعی مظاہر معاشرے کی روح کو تاریک اور مقدر کر دیتے ہیں، معاشرے میں خوف اور رعب بٹھا دیتے ہیں، اجتماع کو کلی طور پر غلامی اور قید میں پھنسا دیتے ہیں۔ لیکن اجتماعی مظاہرے کا ایک سلسلہ ایسا بھی ہے جو معاشرے کو صفائی اور روشنی بخشتا ہے، اجتماعی خوف دور کر دیتا ہے، غلامی اور گرفتاری کا احساس ختم کر دیتا ہے اور اسے حوصلہ اور دلیری بخشتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایسی ہی حالت پیدا ہو گئی، اسلام پر رونق آ گئی۔ معاشرے پر یہ اثر اس وجہ سے پڑا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دلیرانہ اور شجاعانہ اعمال سے مسلمان کی روح کو زندہ کر دیا۔ اسلامی معاشرے کی روح پر غلامی اور جبر و قید کے جو جذبات و احساسات حضرت عثمان کے دور کے آخری حصے سے لے کر معاویہ کے پورے عہد میں مسلط اور غالب ہوئے تھے، انہیں کمزور کیا، خوف دور کر دیا، غلامی کا احساس زائل کیا، دوسرے لفظوں میں اسلامی معاشرے کو تشخص عطا کیا۔
انہوں نے سماج کی نبض پر وہاں انگلی رکھ دی جس کی وجہ سے بعد میں سماج نے خود اپنے تشخص کا احساس کر لیا۔ تشخص کے احساس کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے۔ سماج کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اندر تشخص کا احساس کرے، اپنے میلان کا احساس کرے، اپنا ایک آئیڈیل رکھے اور دوسرے سماجوں سے بے نیاز اور مستغنی ہو جائے۔ سماج اپنے بارے میں اس طرح سوچے کہ خود اپنے لیے زندگی کا ایک مستقل فلسفہ اور نظریہ قرار دے لے اور زندگی کے اس مستقل فلسفے اور نظریے پر خود ہی فخر و مباحات کرے۔ بنیادی طور پر سماج میں حماسے کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ سماج اپنا فلسفہ حیات رکھتا ہو، اس فلسفے پر اس کا ایمان اور اعتقاد ہو اور پھر اس کو دوسرے فلسفوں سے برتر، بہتر اور بلند تر سمجھے اور اس پر فخر کرے۔ اس سماج کے حال پر افسوس ہے جس کا یہ احساس جاتا رہے۔ یہ ایک اجتماعی بیماری ہے اور اس خودی سے مختلف اخلاق ہے جو برا ہے، جو نفس پرستی اور شہوت پرستی ہے۔ اگر کسی سماج نے اپنے اس مزاج ہی کو ہاتھ سے جانے دیا اور یہ احساس نہیں کیا کہ وہ خود ایک مستقل فلسفہ رکھتا ہے جس پر اسے تکیہ کرنا چاہیے اور اس کا اپنی زندگی کے مستقل فلسفے پر ایمان نہیں ہے، تو وہ سب کچھ کھو بیٹھے گا۔ اور اگر اس کے پاس صرف یہی ایک چیز ہو اور دوسری تمام چیزیں اس سے چھین بھی لیں، پھر بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی وہ بے مثال قوت جو ایک قوم کو دوسری قوم اور ایک فرد کو دوسرے فرد میں جذب ہونے سے روکتی ہے، اپنے مزاج اور تشخص کا یہی احساس ہے۔ جرمنوں کی یہ بات مشہور ہے کہ کہتے ہیں ہم نے دوسری عالمی جنگ میں سوائے ایک چیز کے جو ہماری شخصیت تھی باقی ہر چیز کھو دی، اور چونکہ ہم نے اپنی شخصیت نہیں کھوئی سب چیزیں واپس حاصل کر لیں۔ اور ان کی یہ بات سچ بھی ہے۔ اگر کسی قوم کے پاس سب کچھ ہو لیکن وہ اپنا تشخص کھو بیٹھے تو پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا اور وہ ضرور بالضرور دوسری اقوام میں جذب ہو جائے گی۔ اس خود باختگی یعنی خود کو لٹا بیٹھنے کی حالت پر سخت افسوس ہے جس میں بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ نظر آتا ہے۔ میں نے علامہ اقبال کی تقریروں میں پڑھا ہے کہ مسولینی نے کہا ہے انسان کے پاس لوہا ہونا چاہیے جس سے روٹی مل سکے۔ اگر روزی حاصل کرنا چاہتے ہو تو قوت پیدا کرو، لیکن اقبال کہتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ روٹی چاہتے ہیں تو لوہا بن جائیے، یہ نہیں کہ لوہا رکھیے بلکہ لوہا بن جائے۔ یعنی آپ کی شخصیت فولاد کی طرح مضبوط اور توانا ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ شخصیت کے مالک بنو، طاقت کا وسیلہ کیوں ڈھونڈو، ہتھیاروں کا وسیلہ کیوں تلاش کرو، یہ کیوں کہتے ہو کہ روٹی چاہتے ہو تو ہتھیار رکھو، کہو کہ اگر کچھ رکھنا چاہتے ہو تو خود فولاد بن جاؤ، خود لوہا بن جاؤ، خود اپنی شخصیت رکھو، خود اپنے اندر سختی رکھو، خود اپنا ایک مزاج رکھو۔ جب کسی مجبور اور بدبخت قوم کا ایمان اپنے فلسفہ زندگی کو ہاتھ سے جانے دے اور دوسری قوم سے مرعوب ہو جائے تو وہ تمام مسئلوں میں اسی طرح سوچنے لگتی ہے جس طرح دوسرے سوچتے ہیں۔ پھر مسائل کا فیصلہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے مطلق نہیں کر سکتی۔ وہ ہر بات اس لیے قبول کرے گی کہ یہ فیشن ہے یا اس صدی کی ریت ہے یا امریکی اور یورپی جامعے میں رائج ہے، اور کوئی دوسری منطق اس کے پاس نہیں ہوگی۔ ایک جدت پسند ایرانی کی ایک کتاب میں جو بری نہیں ہے اس نے لکھا ہے جس زمانے میں میں لندن میں تھا ایک بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ تھا کہ ماسکو میں مقیم انگلستان کے کسی سابق سفیر کی بیٹی جو یقیناً انگلستان کی بہت معتبر شخصیت تھی ایک کالے پر لٹو ہو گئی اور اس نے کالی چمڑی کے باوجود اس سے بیاہ رچا لیا۔ اس پر انگلستان میں بہت شور و غوغا مچا کہ ایک گوری لڑکی نے جو انگلستان کی ایک بہت بڑی شخصیت کی بیٹی تھی ایک کالے سے کیوں شادی کر لی۔ یہ بات مدتوں موضوع سخن بنی رہی تو ایک اخبار نے لکھا کہ یہ بات اتنے شور و غل کے لائق نہیں ہے۔ دنیا مساوات کی جانب جا رہی ہے اور آج کی دنیا میں مختلف نسلوں میں برابری کی قائل ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے جو دنیا کا ایک بہت بڑا مذہب ہے 1400 سال پہلے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کر دیا تھا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک محفل میں جہاں انگریزوں کی ایک جماعت موجود تھی کچھ ایرانی جوان بھی تھے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ فلاں اخبار نے یہ لکھا ہے اور اسلام سے سند لی ہے کہ اسلام نے 14 صدی قبل کالوں کی حمایت کی تھی اور ان کو گوروں کے برابر بتایا ہے۔ ایک انگریز بولا ایک گندے مذہب کو ایک گندے شخص کی حمایت کرنی چاہیے۔ پھر لکھا تھا کہ
کہ دونوں ایرانی جوان جو اس محفل میں تھے بہت افسردہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم ایسے دین پر کیوں چلیں جو شرمندگی کا سبب ہو۔ پھر انہوں نے اس محفل کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ہم اس محفل میں تھے اور لوگوں نے یہ کہا کہ گندے مذہب کو ہی کسی گندی نسل کی حمایت کرنا چاہیے۔ ان دونوں جوانوں نے کہا تھا، واقعی اسلام یہ فرق کیوں نہیں سمجھتا کہ گورے اور کالے میں فرق ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں شخصیت کھو بیٹھنا۔ یہ لوگ چونکہ ایسے ماحول میں تھے جس میں اس طرح سوچتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ استقلال کے ساتھ سوچیں اور اس بات کے کہنے والے کا منہ بند کرا دیں اور کہیں کہ تیری بات بالکل لغو اور بیہودہ ہے، کیا رنگ کا فرق لوگوں کی فضیلت میں فرق کا سبب بن سکتا ہے؟ اس طرح افسردہ ہو جاتے ہیں اور اپنی شخصیت کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب انگریز یوں سوچتا ہے تو یہی بات لازمی طور پر درست ہوگی۔ ہم ایرانیوں میں ایک خوبی ہے اور ایک عیب۔ خوبی یہ ہے کہ ہم حقیقت کے خلاف تعصب کم رکھتے ہیں، بلکہ شاید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بے تعصب ہیں، یعنی اگر ہمارے سامنے حقائق آ جائیں اور ہم انہیں سمجھ لیں تو شاید ہر قوم کے مقابلے میں ان حقائق کو جلد تسلیم کر لیں گے۔ لیکن ہماری ایرانی قوم میں ایک عیب بھی بہت بڑا ہے کہ ہم حقائق کے سامنے جتنی جلدی جھک جاتے ہیں، حماسوں اور اپنے تشخص کے مالکوں کا زیادہ ساتھ بھی نہیں دیتے اور ذرا سی بات پر بہت جلد انہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے برابر اپنے شاعر سے بے پرواہ کوئی اور قوم نہیں ہو سکتی۔ اپنے ہندوستانیوں، جاپانیوں اور عربوں کو دیکھا ہوگا، وہ بھی ہماری ہی طرح شرق والے ہیں، لیکن اس لحاظ سے ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم اجنبی لفظوں اور عادتوں کو جس قدر تسلیم کر لیتے ہیں اور کوئی قوم تسلیم نہیں کرتی۔ علوم کی تاریخ کی کتابوں میں دی ہوئی تصویروں پر نظر ڈالیے تو ہندوستان کے چوٹی کے دانشمند اور علماء اپنی ہی پگڑی اور لباس میں ملیں گے۔ نہرو جیسا قداور اور بڑا سیاست دان اپنی ہندوستانی لباس میں ہی ہر جگہ جاتا تھا۔ لباس کی بلندی یا کوتاہی یا سفیدی یا سیاہی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ البتہ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو عالم اپنے سر پر پگڑی رکھتا ہے، یا نہرو جو اپنے سفید اور ڈھیلے پاجامے اور مخصوص شیروانی میں ہر جگہ جاتا ہے، دنیا کے تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی ہی رہوں گا۔ البتہ علم اور صنعت کے معاملے میں تنگ نظر نہیں ہوں، کیونکہ علم اور صنعت کسی ایک ملک سے مخصوص نہیں ہے۔ میں بڑے بڑے فلسفیانہ اور دینی عقائد کے بارے میں بھی تعصب نہیں رکھتا۔ البتہ قوم، رسم و رواج کے معاملے میں جب ہر شخص اپنے رسم و رواج کا پابند ہے تو میں دوسری قوم کا طریقہ کیوں اپناؤں؟ لیکن اگر انگریز ایک جینو باندھتا ہے تو ہم ایرانی 2 جینو باندھیں گے، حالانکہ وہ اپنے شاعر کے مطابق یہ کام کرتا ہے۔ ہماری جامعہ میں یہ حساب و کتاب نہیں ہے۔ ہر روز ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، چند دن کے بعد مخصوص رسم الخط کی تبدیلی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ یہ طرز کام نہیں دیتا، اس لیے ہمیں لاطینی طرز اختیار کر لینا چاہیے اور اپنے الفاظ لاطینی حروف میں لکھنے چاہیے۔ اب اس تبدیلی کے نتیجے میں ہمارے علم، تہذیب، تمدن اور تشخص اور ملی حماسے پر کیا بیتے گی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اتنی اچھی اچھی کتابیں ہیں جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ کیا دنیا میں کہیں مولانا روم کی مثنوی جیسی کتاب ملتی ہے؟ کیا دنیا میں سعدی کی کتاب کا جواب موجود ہے؟ یہ کتابیں اسی رسم الخط کے قالب میں کہی اور لکھی گئی ہیں۔ اگر آپ اس انداز کو جو سین، سواد اور سے میں اور زے، زواد اور زوئے میں فرق کرتی ہے منسوخ کر دیں گے تو گویا اس قالب کو ہی ختم کر دیں گے۔ پھر اگلے 100 سال تک مثنوی مطلق نہیں پڑھی جا سکے گی۔ معلوم نہیں ہم لوگوں نے یہ ڈھنگ کیوں اختیار کر لیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو کیا دیا؟ ایک ایسا شخص جو حقیقت میں مفلس اور یتیم تھا، اور قوم اور قبیلہ جس کا دشمن تھا۔ ان کے پاس تھا ہی کیا کہ اسے دوسروں کو دے سکے؟ پھر یہ کیسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انتہائی پستی سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ ایمان دیا جس ایمان نے انہیں تشخص عطا کیا۔ یکایک اس عرب میں جو چھپکلی کھاتا تھا، اونٹنی کا دودھ پیتا تھا، لٹیرا تھا، بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے دنیا کو غیر اللہ کی عبادت، اطاعت اور غلامی سے نجات دلانا چاہیے۔
اس نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ وہ ماضی کے حالات کا اعتراف کرے، بلکہ وہ یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا تھا کہ میں ماضی میں بہت حقیر تھا۔ اسی طرح سوچا کرتا تھا، میری قوم کا کوئی روشن ماضی نہیں تھا، لیکن آج میں اس طرح سوچتا ہوں، میرے خیالات آپ سے زیادہ بلند ہیں۔ اسے کہتے ہیں شخصیت، یعنی تشخص۔ کیا کوئی اور کلمہ ایسا کلمہ ہے جو لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر انسانی روح کو حماسہ اور تشخص بخشے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے اور جس کی پرستش کی جائے۔ ایک آسمانی کرہ، ایک جانور، ایک پتھر، ایک درخت اس قابل کہاں ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے آگے اس کی تعظیم میں سر جھکائے؟ میں غیر اللہ کے آگے تعظیم میں سر نہیں جھکاؤں گا۔ میں انصاف کا حمایتی ہوں، میں حق اور احسان کا حامی ہوں، میں فضیلت اور بزرگی کا طرفدار ہوں۔ اسے کہتے ہیں شخصیت۔ امویوں نے یہ کام کیا کہ اسلامی شخصیت کو مسلمانوں کے درمیان سے نکال بھگایا۔ کوفہ اسلامی فوج کا مرکز تھا، اور اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ نہ جاتے تو آج دنیا کے تمام مورخین ان پر ملامت کرتے اور کہتے کہ عراق نے جو اسلامی فوج کا مرکز تھا، آپ علیہ السلام کو بلایا تھا، 18,000 لوگوں نے آپ کے نمائندے کی بیعت کی تھی اور آپ کو 12,000 خطوط روانہ کیے تھے، وہاں آپ کیوں نہیں گئے؟ کیا عراق سے بھی بہتر اور بالاتر جگہ ہو سکتی تھی؟ اصل میں کوفہ وہ شہر ہے جو آغاز اسلام میں لڑی جانے والی لڑائیوں کے بعد حضرت عمر کے حکم سے اسلامی فوج کے ذریعے بسایا گیا تھا۔ اس وقت اہل کوفہ اور عراق سے زیادہ بہادر اور جنگجو آدمی نہیں ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی لوگ جن میں 18,000 بیعت کرنے والے تھے اور 12,000 خطوط لکھے تھے، جیسے ہی پسر زیاد نظر آیا سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیونکہ زیاد بن ابیہ نے کوفہ میں برسوں حکومت کی تھی۔ اس نے اتنی آنکھیں نکلوائی تھیں، اتنے ہاتھ پاؤں کٹوائے تھے، اتنے پیٹ پھٹوائے تھے، اتنے لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی شخصیت کا احساس ہی بالکل جاتا رہا تھا۔ لہذا انہوں نے جب سنا کہ زیاد کا پسر آ گیا ہے تو بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر مسلم بن عقیل کے سامنے سے گھسیٹ کر لے گئی۔ ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر، بہن نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اور باپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر مسلم علیہ السلام سے الگ کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ کوفہ کے لوگ امام علی علیہ السلام کے شیعہ تھے اور امام حسین علیہ السلام کو ان شیعوں نے ہی قتل کیا ہے۔ لہٰذا اس زمانے میں لوگ یہ بھی کہتے تھے قلوبہم معہ وسیوفہم علیہ، کیونکہ امویوں نے مسلمان قوم کی شخصیت کچل ڈالی تھی، جس کے بعد کوئی شخص اپنے اندر اسلامی جذبہ نہیں پاتا تھا۔ لیکن اسی کوفہ نے 3 سال کے بعد انقلاب برپا کر دیا اور اسی کوفہ سے 5,000 توبہ کرنے والے انسان اٹھ کھڑے ہوئے، حسین بن علی علیہ السلام کی قبر پر گئے اور وہاں انہوں نے عزاداری کی، روئے اور خدا کی درگاہ میں اپنے کیے ہوئے قصور سے توبہ کی اور کہنے لگے جب تک خون حسین علیہ السلام کا بدلہ نہیں لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، یا بدلہ لیں گے یا مارے جائیں گے۔ انہوں نے اسی بات پر عمل کیا اور کربلا کے قاتلوں کو قتل کیا۔ اس تحریک کی ابتدا عاشور کے وقت سے اور 12 محرم کی تاریخ سے ہوئی۔ یہ کام کس نے کیا؟ حسین بن علی علیہ السلام نے۔ کسی قوم کو تشخص عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے عشق اور آئیڈیل دے دیا جائے، اور اگر اس کے پاس عشق اور آئیڈیل ہوگا تو چہرے پر الٹے ہوئے گرد و غبار بھی دور کر دے گی اور دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ حسین بن علی علیہ السلام اپنی باتوں میں اور تقریروں میں چونکہ نیکی کا حکم اور بدی کی ممانعت کرتے ہیں، ان کی گفتگو یہ ہے وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ يَزِيدَ إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًّا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِي جَدِّي۔ 20-30 سال کے بعد
جب یہ باتیں بھلائی جا چکی تھیں، حسین بن علی علیہ السلام ایک مصلح اور ایک اصلاح طلب شخص کے نام سے، جسے مسلمان قوم کی اصلاح کرنی چاہیے، اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو عشق اور آئیڈیل عطا کیا۔ کسی قوم کے حماسے یعنی شخصیت کے زندہ ہونے کا پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے۔ قوم کی شخصیت ایسی ہوتی ہے جس میں استغنا اور بے نیازی کا جذبہ پایا جائے۔ یہ وہ سبق ہے جو حسین بن علی علیہ السلام کے قیام سے سیکھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو استغنا اور بے نیازی کا جذبہ عطا کیا۔ جس دن آپ علیہ السلام مکہ سے سفر کرنے کو ہیں، آپ اپنے قیام کو ذرا سا بھی مشروط نہیں کرتے اور یوں فرماتے ہیں: خط الموت علی ولد آدم، اور تقریر کے آخر میں فرماتے ہیں: فمن کان فینا باذلا مہجتہ موطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا فاننی راحل مصبحا انشاء اللہ تعالی۔ جو کوئی جان دینے اور ہمارے لیے اپنا خون دل ہمارے طریقے پر بہانے کو تیار ہے، اور جس نے خدا سے ملاقات کا تہیہ کر لیا ہے، کل صبح میرے ساتھ چلے، کیونکہ میں انشاءاللہ تعالی صبح جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اس استغنا کی مثال نہیں ملتی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ عاشور کی رات اپنے اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کو اکٹھا کرتے ہیں، پہلے ان کی تعریف کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر ان سے فرماتے ہیں: تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تم سب کا ممنون اور شکر گزار ہوں، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ دشمنوں کو تم سے کوئی غرض یا تعلق نہیں ہے۔ اگر تم جانا بھی چاہو گے تو وہ تمہیں روکیں گے نہیں، چونکہ تم نے میری بیعت کی ہے اور میں نے تمہارے کندھوں پر سے اپنی بیعت کا بوجھ اٹھا لیا ہے، اور اب تم میری بیعت کے بھی پابند نہیں ہو۔ جو جانا چاہتا ہے وہ آزاد ہے۔ حسین بن علی علیہ السلام اپنے اہل بیت اور اصحاب سے بھی، جن کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ ان سے بہتر اور باوفا لوگ میں نے نہیں دیکھے، اس قدر استغنا ظاہر کرتے ہیں اور ہرگز اس قسم کی باتیں نہیں کرتے کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑو، میں پردیسی ہوں، مظلوم ہوں، بے سہارا ہوں، لیکن دین خدا کی طرف سے عائد فریضہ ختم نہیں کرتے۔ اس لیے جن لوگوں سے اتمام حجت کر رہے تھے، اگر ان میں رہنے کی خواہش نہ پاتے تو ان سے ضرور کہتے کہ اس منظر سے دور چلے جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں کسی سے مدد چاہوں اور وہ میری مدد طلبی کی آواز سن کر بھی میری مدد نہ کرے تو خدا اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ استغنا کا یہ سبق کوئی چھوٹا سبق نہیں، یہی استغنا تھا جس نے بعد میں استغنا کی ذہنیت کو جنم دیا، اور پھر کتنے ہی قیام اور تحریکیں وجود میں آئیں۔ حسین بن علی علیہ السلام نے لوگوں کو غیرت کا سبق دیا، لوگوں کو تحمل اور بردباری کا سبق دیا، لوگوں کو مصیبتیں اور سختیاں جھیلنے کا سبق دیا۔ یہ مسلمان قوم کے لیے بہت بڑے سبق تھے۔ پس جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حسین بن علی علیہ السلام نے کیا کیا اور کیسے ہوا جو دین اسلام زندہ ہو گیا، اس کا جواب یہی ہے کہ حسین بن علی علیہ السلام نے اس میں تازہ روح پھونکی، خونوں میں جوش پیدا کیا، غیرتوں کو ابھارا، لوگوں کو عشق اور آئیڈیل عطا کیا، لوگوں میں استغنا کا جذبہ بیدار کیا، لوگوں کو صبر، تحمل، بردباری اور مقابلہ اور مصیبتوں کے مقابلے میں ثابت قدمی کا سبق دیا، ان کا خوف دور کر دیا۔ وہی لوگ جو اس قدر ڈرتے تھے، بہادر اور دلیر لوگوں کی جماعت میں تبدیل ہو گئے۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نادر شاہ نے اپنی ایک لڑائی میں ایک سپاہی کو غیر معمولی طور پر دلیر اور بہادر پایا اور اس کی دلیری اور شجاعت پر تعجب کیا۔ ایک دن اسے طلب کیا اور کہا: تو جو اس قدر شجاع اور دلیر ہے، اس دن کہاں تھا جب افغانوں نے حملہ کر کے اصفہان میں غارت گری کی تھی؟ وہ بولا: میں اصفہان میں ہی تھا۔ پھر بھی افغانی چڑھائے اور انہوں نے قتل و غارت گری کی؟ وہ بولا: ہاں میں تھا۔ نادر نے پوچھا: پھر اس روز تیری بہادری کہاں چلی گئی تھی؟ وہ بولا: اس دن کوئی نادر نہیں تھا،
مجھ میں آج جو بہادری ہے وہ نادر کی روح کی بدولت ہے۔ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں میری غیرت کو جوش آتا ہے اور میں بہادر اور دلیر ہو جاتا ہوں۔ میں جو اصرار کرتا ہوں کہ حسینی حماسہ اور کربلا اور عاشور کے سانحے کو زیادہ تر اسی پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اپنے اندر بڑے اسباق لیے ہوئے ہے جو یہ قیام ہمیں سکھا سکتا ہے۔ میں مرثیے اور سوگ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سوگ اور مرثیہ اس شکل میں ہو کہ ساتھ ساتھ ہمارے وجود میں امام حسین علیہ السلام کی قہرمانی کی حس کو متحرک اور زندہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام ایک بڑی اجتماعی پھانس ہے۔ اس زمانے میں بھی حسین علی علیہ السلام ایک بڑی پھانس تھے۔ جو شخص ظلم کے مقابلے پر کھڑا ہونا چاہتا تھا اس کا نعرہ یا لثارات الحسین ہوتا تھا۔ آج بھی حسین بن علی علیہ السلام ایک بڑی پھانس ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اس کے لیے کہ ہمارے وجود میں اسلام کے عالی جذبات اور احساسات زندہ ہو جائیں۔ اگرچہ اس بارے میں مجھے اور بھی باتیں عرض کرنا ہے، لیکن میں اپنے معروضات اسی مقام پر ختم کرتا ہوں اور اس آیت کی طرف پلٹتا ہوں جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی۔ یہ عجیب آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے لوگوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعوت قبول کرو، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں زندہ کریں۔ قوم کی زندگی زیادہ دولت رکھنے میں نہیں ہے، علم میں بھی نہیں ہے۔ علم بھی اکیلا کافی نہیں ہوتا جو قوم کو زندہ رکھ سکے، بلکہ قوم کی زندگی اس میں ہے کہ وہ قوم اپنے اندر تشخص محسوس کرے۔ دنیا کی بہت سی پڑھی لکھی قومیں شخصیت نہیں رکھتی اور بہت سی جاہل قوموں نے اپنا تشخص برقرار رکھا ہے۔ اگر الجزائری قوم 150 سال کی لڑائی کے بعد فرانس کے سامراج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکی اور اپنے آپ کو قائم رکھ سکی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس قوم کا ایک تشخص تھا، اپنے مزاج کا ایک احساس تھا۔ اگر مشرق بعید میں دوسری قوم دنیا کی سب سے قوی قوم سے لڑ سکتی ہے تو کیوں لڑ سکتی ہے؟ کیا اس کے افراد کی تعداد یا اس کی دولت لڑ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اس قوم کی شخصیت اور مزاج کا احساس لڑتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں تجھے اپنا آقا تسلیم نہیں کر سکتی، میں زندہ رہوں تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اور کوئی مجھ پر حکومت نہ کرے، ورنہ میں باقی ہی نہ رہوں، مٹ جاؤں۔ حسینی حماسے میں جس نے سب سے زیادہ یہ سبق سیکھا اور جس کی پاکیزہ روح پر حسینی عکس سب سے زیادہ پڑا وہ آپ علیہ السلام کی عظیم بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھیں۔ در حقیقت یہ عجیب موضوع ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اس عظمت کے باوجود جو انہیں پہلے سے حاصل تھی اور جو انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش اور حضرت علی علیہ السلام کی تربیت سے حاصل کی تھی، سانحہ کربلا کے بعد کی زینب سلام اللہ علیہا سانحہ کربلا کے پہلے کی زینب سلام اللہ علیہا سے مختلف ہے۔ یعنی کربلا کے بعد کی زینب سلام اللہ علیہا کہیں بڑی شخصیت اور عظمت کی مالک ہے۔ ہم عاشور کی شب میں دیکھتے ہیں کہ ایک دو بار تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے گریے پر قابو نہیں پا سکیں۔ ایک بار تو اتنا روتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے دامن پر ہی بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اپنی باتوں سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو تسلی اور دلاسا دیتے ہیں۔ لا یذہبن حلمک الشیطان، میری پیاری بہن ایسا نہ ہو کہ تم پر شیطانی وسوسے غالب آ جائیں اور تمہاری برداشت ختم کر دیں، تمہارا صبر اور تحمل ختم کر دیں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام جناب زینب سے فرماتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ کیا تم نے میرے جد کی موت نہیں دیکھی؟ میرے جد مجھ سے بہتر تھے، میرے والد مجھ سے بہتر تھے، اسی طرح میرے بھائی اور میری والدہ گرامی مجھ سے بہتر تھیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام سے یوں کہتی ہیں،
بھیا جب وہ سب چلے گئے تھے تو آپ میری آخری پناہ گاہ تھے، اب آپ کے جانے کے بعد میری کوئی پناہ گاہ نہیں رہے گی۔ لیکن جیسے ہی عاشور کا دن ڈھلتا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کو ایک طاقتور روحانیت کے ساتھ توانا اور پورے پروگرام پر عامل دیکھتی ہیں، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس قدر بدل جاتی ہیں کہ پھر ان کے سامنے کسی کی ادنا ترین شخصیت بھی باقی نہیں رہتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم 12 آدمی تھے اور ہم 12 کے 12 آدمیوں کو ایک ہی زنجیر میں باندھ دیا تھا، جس کا ایک سرا میرے بازو میں اور دوسرا سرا میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کے بازو میں بندھا تھا۔ کہتے ہیں شام میں قیدی سفر کی دوسری تاریخ کو پہنچے ہیں۔ اس حساب سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قید کو 22 دن گزر چکے ہیں۔ انہوں نے 22 دن کی مسلسل تکلیف اٹھائی ہے۔ اس حالت میں ان کو یزید بن معاویہ کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ یزید کا کاخ اخضر یعنی سبز محل جو معاویہ نے شام میں بنوایا تھا، اتنا شاندار تھا کہ ہر شخص اس دربار، اس ٹھاٹ باٹ، روب اور دبدبے کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتا تھا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ لوگ 7 بڑے بڑے ہال سے گزر کر اس آخری ہال تک پہنچ پاتے تھے، جس میں یزید ایک سجے ہوئے اور جڑاؤ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور تمام امراء اور رؤساء اور غیر ملکوں کے بڑے بڑے الچی بھی سونے یا چاندی کی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان قیدیوں کو ایسے حالات اور ماحول میں وہاں لے جاتے ہیں۔ قیدی دکھیا اور دکھ کی ماری جناب زینب سلام اللہ علیہا کی روح میں اس وقت ایسا طوفان اٹھا اور انہوں نے لوگوں میں وہ ہیجان برپا کر دیا کہ یزید جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا، اس کی سٹی گم ہو گئی، اور زیر لب ابن زباری کے اشعار گنگنا رہا تھا، اور اس موقع پر جو اسے نصیب ہوا تھا فخر کر رہا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اذننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاسارى انا بنا علی اللہ ہوانا وبک علیہ کرامتا۔ اے یزید، تو نے اپنے دماغ میں یہ ہوا بھر لی ہے، شمخت بانفک، تو سوچتا ہے کہ آج جو تو نے ہمیں قید کر لیا ہے اور تو نے ہم پر زمین کی تمام وسعتیں تنگ کر دی ہیں، ہم تیرے نوکروں کے قبضے میں ہیں، تو گویا تیرے لیے یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت اور بخشش ہے۔ خدا کی قسم، تو اس وقت میری نظر میں بہت ہی چھوٹا، حقیر اور بہت کمینہ ہے۔ میں تیری ذرہ برابر شخصیت کی بھی قائل نہیں ہوں۔ آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور روحانی شخصیت کے علاوہ اپنی ہر چیز لٹا دی ہے۔ اس وقت آپ یہ امید نہ کریں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کی مانند کوئی اور شخصیت ایسا حماسہ پیدا کر دے گی اور شام میں ہلچل مچا دے گی، اسی طرح کی ہلچل جیسا کہ انقلاب وجود میں لاتا ہے۔ یزید مجبور ہو گیا کہ اسی ملک شام میں وہ اپنا رویہ بدل ڈالے اور قیدیوں کو عزت کے ساتھ مدینہ بھیج دے، پھر اس عمل اور اس سانحے سے اپنی لا تعلقی ظاہر کرے اور کہے خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا، اس نے اپنے آپ یہ حرکت کی ہے۔ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ زینب سلام اللہ علیہ نے یہ کام کیا کہ اپنے آخری جملوں میں یوں فرمایا، یا یزید کد کیدک وسع سعیک ناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرانا ولا تمیت وحینا۔ زینب سلام اللہ علیہ اس شخص سے خطاب کرتی ہیں جسے لوگ ہزار خوف اور لرزشوں کے ساتھ یا امیر المومنین کہتے ہیں کہ اے یزید، میں تجھ سے کہتی ہوں کہ تو جو چال چلنا چاہے چل اور جو کام کرنا چاہے کر لے، لیکن یقین رکھ کہ اگر تو یہ چاہے کہ ہمارا نام دنیا سے مٹا دے تو ہمارا نام مٹنے والا نہیں ہے۔
جو مٹنے اور فنا ہونے والا ہے وہ تو ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس دربار میں وہ خطبہ دیا کہ یزید خاموش ہو گیا اور اس لعین اور شقی کا سارا وجود ایک دم غصے میں آ گیا۔ اس نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا دل جلانے اور زبان بند کرانے کے لیے اور اس لیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ بے چین ہو جائیں نہایت بزدلی کا کام کیا اور اپنی بیعت کی چھڑی سے ابا عبداللہ کے مبارک ہونٹوں اور دندان اطہر کو چھیڑا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔